بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ رشید صاحب کے بیانات نے، انٹرویو نے، سوال و جواب نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب پہنچے سپریم کورٹ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، وہاں پر صحافیوں نے ان سے سوال و جواب کیے، لیکن وہاں ہوا یہ کہ شیخ رشید صاحب کو ایسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ تہلکہ مچا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وی نیوز جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور اس میں بڑے سینئر صحافی موجود ہیں، مار مسعود صاحب سمیت، وہاں پر ایک یہ خبر چھپ گئی کہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے مارا گیا منیب فاروق کے پروگرام میں اور مجھ سے وہ زبردستی پروگرام کروایا گیا۔ پھر یہ کہا کہ جناب مجھے کچھ صفحے لکھ کر دیے گئے، 2-3 لائنیں میں نے کہا کاٹ دیں، یہ بہت پرسنل ہیں۔ پھر میں کچھ صفحے جو ہے وہ نگل گیا پانی کے ساتھ اور مجھے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، اور منیب فاروق بھی کہتے رہے کہ نہ کریں ان کے ساتھ، نہ کریں ان کو، نہ ماریں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 40 دن میں میرا 35 کلو وزن کم ہو گیا، ٹینشن سے کم ہوتا ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ یہ ہوا 40 دن میں ہوا۔ یہ سارا کچھ چھپ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کوہرام مچ گیا، ہر طرف یہ خبر شیئر ہوئی کہ جناب یہ تو بات کنفرم ہو گئی، شیخ رشید نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی تھی کہ جی ان پر کوئی تشدد ہوا ہے یا ان کو مارا گیا ہے یا یہ زبردستی ان کے ساتھ انٹرویو میں کیا گیا، یا یہ بات کہ جناب 2-3 لائنیں اس طرح کی تھیں کہ جو کاٹی گئیں، اور یہ بھی کہ کچھ صفحے وہ نگل گئے، اور یہ سب باتیں۔ اب ہوا یہ کہ شیخ رشید صاحب نے یہ باتیں میڈیا کے سامنے چونکہ نہیں کی تھی، یعنی آن ریکارڈ نہیں تھی، ویڈیو پر موجود نہیں تھی یہ سب کچھ، لیکن یہ آ کر ویب سائٹ پہ چھپ گیا۔ پھر جب تہلکہ مچا، سب نے اس کو شیئر کیا، سب صحافیوں نے، تو وی نیوز نے کہا کہ جی ادارہ معذرت خواہ ہے، رپورٹر سے سننے میں غلطی ہوئی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر تشدد ہوا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، تو وہ سمجھے کہ انہوں نے اسبات میں نہیں، ہاں میں جواب دیا کہ ہاں تشدد ہوا۔ اب اس میں شروع میں جو انہوں نے لفظ غالباً استعمال کیا، اب یہ خبر ہٹ چکی ہے ویب سائٹ سے، تو تب تھا انہوں نے مجھے مارا یا اس طرح، ساتھ کہتے ہیں تشدد نہیں ہوا۔ اب تشدد میں یا مارنے میں یعنی پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ مطلب تھوڑا سا زبردستی کی، اس طرح سے تشدد کا مطلب یہ کہ جی بہت زیادہ مارا یا کوئی مکے مارے ہیں یا کچھ اس طرح کا کیا ہے، وہ شاید مطلب نہیں، لیکن بہرحال زبردستی تھی، تو یہ سارا کچھ تھا۔ اب ادارے نے یہ تو لکھ دیا کہ جی سننے میں غلطی ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا کچھ سننے میں غلطی ہوئی؟ صرف یہ کہہ دیا کہ جی ادارہ معذرت خواہ ہے اور انہوں نے تشدد کے جواب میں کہا کہ بالکل نہیں، تو باقی جو باتیں ہیں وہ صفحے والی، لائنوں والی، دیگر چیزیں، منیب فاروق کا یہ کہنا کہ جی نہ کریں، یہ سارا کچھ وہ پھر کدھر سے آ گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے اسد طور صاحب اپنے ویلاگ میں ہو بہو یہ سب باتیں کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا اور اس طرح سے۔ اچھا، اس میں منیب فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ جی یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ادارے نے بھی کہا جی منیب فاروق سے بھی رابطہ ہوا، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر شیخ رشید صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ باتیں کی اور ویڈیوز میں آ کر بار بار انہوں نے کہا، کلمے کی قسم کھا کر کہا کہ جی مجھ پر تشدد نہیں ہوا اور یہ لوگ آپ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جی میں سب کو معاف کرتا ہوں، پولیس والوں کو بھی جو 40 دن تک مجھے لے کر گئے، جہاں لے کر گئے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس والا فلاں مجھے 40 دن جہاں لے کر گئے، پولیس والے جہاں مجھے لے کر گئے، انہوں نے بتایا بھی ہے، شاید سی پی او کا نام لیا ہے، اعلیٰ پولیس افسر کا نام لیا کہ جی پولیس والا جہاں مجھے لے کر گیا، جہاں مجھے 40 دن تک رکھا گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر تو وہ لاپتہ تو وہ رہے ہیں، زبردستی ان کو رکھا گیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں مجھ پر تشدد نہیں ہوا، لیکن میں سب کو معاف کرتا ہوں تشدد کرنے والوں کو۔ اس پر پھر ساتھ ہی صحافیوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی تشدد ہوا، پولیس والوں نے تشدد جنہوں نے کیا، جنہوں نے کیا ان پر معاف کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور کلمے کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے، یہ سب کچھ کہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو دوستی اور دشمنی جو ہے وہ نبھانے والا آدمی ہوں، یا قبر تک نبھانے والا آدمی ہوں۔ یہ انہوں نے باتیں ساری شروع کر دی۔ اب یہ سارا قصہ ہے جناب کہ ہوا کیا اور کس طرح سے بات پھیلی، کیا کچھ ہوا۔ تب تک جناب سب اس کو شیئر کر چکے تھے کہ جی تشدد کرنے لگے، پھر کہا مر جائے گا، اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا، کہ جی پتہ نہیں کہا گیا کہ اس کا کرین جتنا وزن ہے یہ نہیں سہ سکے گا، 40 دن میں 35 کلو وزن کم ہوا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ مگر اب وہ سب باتوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ خود سے لگا دی گئی ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس پر بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایک جملے کی بات نہیں ہے، تو کافی لمبی چوڑی بات ہے، تو کہاں کہاں پھر شیخ رشید صاحب نے کیا کیا نہیں کہا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔
چلیے اب جو انہوں نے باتیں میڈیا میں یعنی تمام میڈیا موجود ہے ان کے سامنے جو باتیں کی ہیں وہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اور اس پر جناب طارق متین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب فنکار آدمی ہیں. وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا منیف فاروق صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ اچھا میں یہ لکھ کر لایا تھا, تو انہوں نے یعنی وہاں پر دکھا دیا کہ ان کو چیزیں لکھ کر ملی ہیں, انہوں نے اشارہ دے دیا. اس پر لوگوں نے بڑا ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں شیخ صاحب بڑے فنکار ہیں, اور انہوں نے سارا بتا دیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جی انٹرویو کے دوران ان سے بات ہوئی, کہتے ہیں شیخ رشید کو اینکر کے سامنے مارا گیا یا نہیں, میں ایک بار چلہ کاٹ آیا ہوں, فیض آباد درخواست کس نے دلوائی بتا کر دوبارہ چلہ کاٹنے نہیں جانا چاہتا. تو یہ بھی ان سے پوچھا گیا چلے کے والے سے, کہتے ہیں 2 دفعہ کاٹ چکا ہوں تو اب تیسری دفعہ بھیجنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے چاہتے ہیں کہ میں باہر جاؤں تو تیسرا چلہ شروع ہو جائے. آپ چاہتے ہیں باہر جاؤں تیسرا چلہ شروع ہو جائے. میرے پاس پڑی ہے جس سے آپ کہہ رہے تھے میں کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. کیا کہا میں نے؟ پریس کانفرنس کبھی نہیں کروں گا. نہیں کی نا پروگرام کیا آپ نے کہا تھا سر کہتے ہیں آپ نے پہلے کہا تھا میں پریس کانفرنس کبھی نہیں کروں گا. پریس کانفرنس کیوں کروں گا میں؟ یہ تو آپ نے مجبور کر رہے ہیں, آپ یہاں پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ کریں نا. نہ کرے میں پریس کانفرنس کیوں کروں گا. اس سے مراد یہ تھی کہ بھائی پریس کانفرنس جو کرتا ہے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑتا ہے, نومی کو کنڈیم کرتا ہے, اور اس کے بعد جناب اس کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. تو یہ کہتے رہے پہلے لاپتہ یا چلے سے پہلے کہ جی میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, یہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. نہ میں نے ان کی بات مانی نہ انہوں نے میری بات. شیخ صاحب گیٹ نمبر 4 سے بے وفائی کس وجہ سے ہوئی؟ نظر لگی, کل کا بار بار ایک بیان کو ریپیٹ کر رہے ہو, مجھے نظر لگی. وہ کہتے ہیں مجھے نظر لگی, پہلے بھی انہوں نے کہا ہے, اور یہ بھی کہ نہ میں نے ان کی بات مانی نہ انہوں نے میری بات مانی, یہ انہوں نے یہاں بھی کہا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کر بھی کہا ہے. تو چلتے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ابھی بھی کیا آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا جواب میں نسلی ہوں, اصلی ہوں, اور اپنی سیاست جو ہے 2 سیٹوں کی قلم دوات کتنے 100 دفعہ پہ جائیے میں بات. یہ جی قمر مکین صاحب نے یہ والی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے, اور بھی ظاہر صحافی وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے یہ باتیں شیئر کی ہیں جو وہاں پر موجود تھے. پھر جناب یہ دیکھیں لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا. اچھا یار رش اتنا زیادہ ہے کہ ان کی آواز پوری طرح سے سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ دیکھیں. سر جی یہ غالباً مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں تشدد نہیں کیا مجھ پر. صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا, اس کا بھی شکریہ. جسٹس وقاص مرزا صاحب نے میرے گھر کا تالا کھلوایا, اس کا بھی شکریہ. میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے. یہاں پر آ کر وہ سارا دھو رہے ہیں کہ جناب نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, خود سے چاہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا. سی پی او جہاں مجھے 40 دن لے گیا وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا. کیا یہ قانونی ہے کسی کو جناب سی پی او لے جائے اور اس کے گھر والوں کو نہ پتہ لگے اور 40 دن وہاں رکھیں؟ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے, نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی. ہاں میں نے ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی. تو یہ جناب بات ہے. اب اس پر لطیف کوسا صاحب کا بھی ویڈیو بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھ سے لپٹ کر رونے لگ گئے شیخ رشید, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا ہے اور مجھ سے لپٹ کر روئے ہیں اس کے بعد کہ جی آپ تو, میں نے ان سے کہا جی آپ تو بڑے اس طرح سے تھے, بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس طرح, تو بس اس پر جناب نے کہا جی مجھے مارا یا تشدد ہوا اور رونے لگ گئے. یہ اب جناب لطیف کوسا صاحب وہ بھی سینئر وکیل ہیں, ان کا یہ بیان ویڈیو کی شکل میں موجود ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی, لوگ بھی بات کر چکے ہیں. اور اب جب منیف فاروق صاحب نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس پر جناب دیگر لوگ جن میں اکبر باجوہ وہ بھی صحافی ہیں کہتے ہیں جی یہ جھوٹ سب سے پہلے اسد طور نے صاحب نے بولا اور پھر شیخ صاحب نے بھی دہرا دیا. طور صاحب آپ ہی بتا دیں کہ ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی, سوالیہ نشان لگا کر انہوں نے کہا جی کیا تھا اس کی ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی. اور یہ اب یہ قصہ جو ہے ہر طرف ہے. اور پھر جناب اس پر احمد برائٹ صاحب بھی منیف فاروق پر کہہ رہے ہیں, منیف فاروق نے لکھا نا یہ بات مکمل طور پر جھوٹ بے بنیاد ہے, حیران ہوں کہ شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس پر احمد برائٹ لکھتے ہیں منیف فاروق صاحب نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو کیا جس کے اہل خانہ نے ہائی کورٹ میں گمشدگی کا کیس کیا ہوا تھا. منیف فاروق ہی سچے ہیں, ان کی بات کا یقین کر لیں. تو اس طرح سے لوگ طنز بھی کر رہے ہیں. تو ہر کوئی اب اس پر بات ضرور کر رہا ہے
کہ یہ جناب سارا معاملہ کیا ہوا. بہرحال اب اس پر تو تبصرے چلتے رہیں گے، لیکن لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب اب آئندہ بہت ہی محتاط ہو کر بولیں گے، کیونکہ اس سے اتنا یہ کوہرام مچ گیا کہ جناب انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. مگر یہ جو پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کا معاملہ ہے، اس پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں صداقت علی عباسی ہوں، عثمان ڈار ہوں، ان کے بھی انٹرویوز ہو چکے، اور اس پر بھی پھر بڑی تنقید ہوئی تھی. وہ معاملات اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ گڑبڑ ہوئے تھے. ابھی سلیم صافی صاحب نے بھی ایک جو عمران خان صاحب کے گھر کے وہ انچارج کہے جاتے ہیں، ان کا بھی انٹرویو کیا ہے. اس پر بھی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی یہ کیا ہے کس طرح. تو انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ سلسلہ کوئی ابھی جلد تھمے گا، کیونکہ اب بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو لاپتہ ہیں. اب یا وہ کسی انٹرویو میں آئیں گے، یا جس میں علی نواز امان ہیں اس طرح سے، اور یا وہ پریس کانفرنس کریں گے جس طرح آپ نے دیکھا فاروق حبیب نے کی ہے پریس کانفرنس. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، شاید چند مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، یہی لوگ کیا باتیں کریں گے، کیا کچھ کہیں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی. اللہ حافظ.